السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جسے ہم مشت زنی کہتے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے مشت زنی سے نجات کیسے پائیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موجودہ دور میں تقریباً 80-90% نوجوان مشت زنی جیسی لعنت میں مبتلا ہیں۔ اس میں صرف نوجوان افراد ہی نہیں، نوجوان آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے، نوجوان لڑکوں کا قصور نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے۔ اگرچہ اس لعنت کو چھوڑنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ جب نوجوان افراد بالغ ہونے لگتے ہیں تو وہ زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے بلکہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے لگتے ہیں، اور جب ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ اپنا بہت سارا نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آج کل سب سے زیادہ اس کام میں جو ساتھ دے رہا ہے وہ موبائل ہے۔ مشت زنی کے بہت سے نقصانات ہیں جن میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیں۔ مشت زنی کرنے سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ مشت زنی کرنے والے کے جسم میں ایک عجیب قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے جو کہ وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس سے پاک فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جس سے رحمت والے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے۔ ایک بار مشت زنی کرنے سے انسان کے جسم سے 40 قطرے خون کے برابر طاقت ضائع ہو جاتی ہے۔ مشت زنی کرنے سے مردانگی ختم ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ انسان کے باپ بننے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ مشت زنی کرنے چہرے کی رنگت پھیکی یا پھر کالی پڑ جاتی ہے۔ مشت زنی کرنے سے انسان کا عضو تناسل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ مشت زنی کرنے والے انسان کے دماغ کے یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ مشت زنی ایک لعنت ہے، اس لعنت سے خود کو اور اوروں کو بچائیں۔ اس لعنت نجات کا طریقہ سب سے پہلے اپنے رب کے بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگیں اور اس لعنت سے بچنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیں۔ دوسرا، پورن ویڈیو، پکچر اور ایسے مواد جو آپ کے اندر کے جذبات کو ابھاریں، اس سے بالکل دور رہیں۔ موبائل دیکھتے ہوئے جب ایڈ آتی ہے تو آپ دھیان دوسری طرف کر لیں، کیونکہ ایڈ بند آپ نہیں کر سکتے، دھیان اپنا دوسری طرف کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ مشت زنی نہ کرنے کا چیلنج لگائیں، اس سے آپ کو بہت ہمت ملے گی۔ پہلی مرتبہ لمبے عرصے کا چیلنج دینا ممکن نہیں، جس لیے پہلے کم دنوں سے چیلنج شروع کریں اور آہستہ آہستہ چیلنج کا دورانیہ بڑھاتے جائیں۔ مثلا پہلے 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ وغیرہ۔ اس طرح آپ کی مشت زنی ختم ہو سکتی ہے۔ 4 نمبر پر مشت زنی چھوڑنے کے پہلے 3 ماہ بہت اہم ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بھی لگے گا جیسے آپ کی طبیعت پہلے سے بگڑ گئی ہے۔ بعض کو اطلام کثرت سے ہونے لگتا ہے تو بعض کو نہیں ہوتا، جس وجہ سے 80% لوگ دوبارہ مشت زنی کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی نشہ ہو، جب اسے آپ چھوڑنا چاہو گے تو آپ کے اندر اپنے آپ سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ثابت قدم رہے تو 3 ماہ بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر کیا مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ جب آپ مشت زنی کو چھوڑنے لگے ہیں تو چھوڑنے کے شروع میں آپ کو بہت زیادہ اطلام کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن آپ پریشان نہیں ہونا بلکہ ہمت سے کام لینا ہے اور چیلنج کو برقرار رکھنا چاہیے، کتنی مرتبہ اطلام ہو جائے۔ 6 نمبر پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ آہستہ آہستہ اطلام کا مسئلہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 7ویں نمبر پر مشت زنی کو چھوڑنے کے دوران بعض اوقات آپ مشت زنی کرنے پر بہت مجبور ہو جائیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کسی اور دھیان میں بٹا لینا ہے، جیسا کہ درود شریف شروع کر لیں، اللہ کا نام لینا شروع کر لیں، نوافل پڑھنے شروع کر دیں، نماز میں دل لگائیں۔ 8 نمبر پر ان چند مہینوں میں ہی آپ اپنے اندر نارمل لائف کی طرف لوٹ آئیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس لعنت سے بچ جائیں اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب یہاں سے آپ کا فرض شروع ہوتا ہے۔ والسلام۔